تو کیا آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور اس سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سے آپ کو محبت ہو اور آپ اس کے بارے میں سوچیں بھی نہ؟ اور جب اللہ کے لیے سوچیں گے نا تو پھر دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے موقع دیتا ہے، آؤ مجھ سے باتیں کر لو۔ تو نماز، اپنی نمازوں کو اللہ سے ملاقات کی تیاری اور اس کی ایک چھوٹی سی ریہرسل کہہ لیجئے۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کی نا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ محسوس بھی تو کیجئے نا، پوری نماز کا ترجمہ آپ کے دل دماغ پہ چھایا ہو تو نماز کیا ہے؟ باتیں باتیں، میرے رب میں کمزور ہوں، اور اسی میں پھر آپ ایک دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، اے میرے مالک میں تیرا قرب پانا چاہتی ہوں، اے میرے مالک تو مجھے رسوا نہ کرنا، تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو لکھے اللہ سے ملاقات کی دعا اس بات کا اظہار ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے، پھر وہ میٹھے گناہ ہو، کھٹے گناہ ہو، یا پھر وہ کڑوی نیکیاں ہوں، آپ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتی، پھر زندگی میں ڈسٹریکشن نہیں آتی، کیا کروں بس مجبوریاں ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری آج زندگی میں جو بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ رمضان میں ہاتھیوں سے ہوشیار رہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے، ہاتھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں؟ تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے معمول کے مطابق مسجد نبی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہے تھے، اور ان کے ارد گرد موجود طلباء سن رہے تھے۔ پھر ایک شخص نے چیختے ہوئے کہا، مدینہ میں ایک بڑا ہاتھی آیا۔ مدینے والوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ سب طلباء ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے اور امام مالک کو چھوڑ کر چلے گئے، سوائے یحییٰ بن یحییٰ لیثی کے، بڑے معروف امام بنے بعد میں استاد کے ساتھ۔ امام مالک نے ان سے کہا، تم ان کے ساتھ باہر کیوں نہیں گئے؟ کہا، کیا آپ پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہیں؟ اب یحییٰ کا جملہ آج آپ پر میں اپنے دل پہ لکھیں، ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اور ایک ریئل سیکر آف نالج ہونے کے ناطے سے انہوں نے کہا کہ استاد، میں مدینہ میں ہاتھی دیکھنے نہیں، میں آپ سے فیض لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس ایک ہاتھی کو دیکھنے کا شوق آپ کو علم سے پیچھے کر دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کا شوق اور دعا انسان کو کیسے نہ لگ جائے، کیسے انسان پھر فوکس نہ ہو۔ اگر آپ اس واقعے پہ غور کریں نا، اور ایسے بہت سے واقعات ڈیلی آپ کے ساتھ ہوتے ہوں گے، اچھا آج کلاس نہیں لو، اچھا یہ نہ کر لو، اچھا نماز تھوڑی آگے، اچھا ذرا مہمان آگے، اچھا ابھی بعد میں، اچھا پہلے یہ ہے وہ ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ وہاں موجود لوگوں میں صرف ایک شخص کو یہ بات پتا چلی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اسی لیے پھر وہ مشغول نہیں ہوا، اس سے اپنی ساری توانائیاں دائیں بائیں ضائع نہیں کی، جبکہ دوسرے لوگ باہر نکل گئے تماشا دیکھنے لگے۔ اسی لیے دیکھیے کہ ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ کی روایت امام مالک سے الموطا کے سلسلے میں سب سے زیادہ مستند ہے جی، جبکہ دوسرے طلباء جو تماشائی تھے، تاریخ نے ان کا ذکر ہم سے نہیں کیا۔ ہمارے زمانے میں بھی بار بار ہاتھی کو لایا جاتا ہے، لیکن الگ الگ شکلوں میں، مختلف طریقوں سے، خاص طور پر رمضان میں۔ تو یاد رکھیے رمضان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اپنا مقصد طے کر لیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ جیسے پیارے لوگ جو صبح میں دورہ قرآن سنتے ہیں، اور اس وقت آپ رات کی گھڑیوں میں مناجات کرنے کے لیے اپنے رب سے اپنے گناہ منانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان سے وہ کیا چاہتے ہیں،
اور وہ کیا ثمرات حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری قسم کے بھی لوگ ہیں جو رمضان کی طرف سے غافل ہیں اور کوتاہی کا شکار ہے، کیونکہ مختلف قسم کے ہاتھیوں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ اور یہ ہاتھی ٹی وی چینلز بھی ہیں، یہ سیریلز ہیں، یہ فلمیں ہیں، یہ ڈرامے ہیں، یہ سب اس زمانے کے ہاتھی ہیں۔ تو میں نے ان ہاتھیوں اور ان کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا ہے۔ آپ اور میں سال کے بہترین دنوں سے گزر رہے ہیں، کیا ہم ان کو ضائع کر دیں گے؟ تو آج اپنے لیے دوسرا نقطہ نوٹ کیجئے کہ میں نے اپنے ارد گرد کے ہاتھیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ نماز میں ایک کٹہرے میں کھڑے مجرم سوالی کی طرح کھڑے ہو جائیں، فقیر بن جائیں، رب سے کچھ مانگیے، اور مانگنے کی دعاؤں میں آج جو دعا ہم مانگیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اور دیدار کا بھی شوق۔ دیکھیے دیدار تو ہونا ہے مرنے کے بعد، وہ تو لذت آئے گی، وہ تو قرآن نے خود بھی کہہ دیا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کچھ چہرے اس دن کتنے فریش ہوں گے، چمکتے ہوئے، گلٹری، پالشڈ۔ کیا کوئی فیشیل کرا کر اتنا چمک والا بنے؟ کیا کوئی اچھی خوراک کھا کر ہو جو لوگوں کے چہروں پہ اللہ کے دیدار سے خوبی آئے گی؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے نا، تو ان کے گھر والے کہیں گے تم تو پہلے سے بھی خوبصورت ہو گئے ہو۔ ایک بازار لگے گا جمعے کے جمعے، اور جنتی وہاں اللہ کو دیکھیں گے، ہر ایک اپنے اعمال سے دیکھے گا، ہر ایک اللہ کی رحمت سے دیکھے گا۔ تو آج ذرا سا ان دعاؤں کو دہرا لیتے ہیں جو ہمارے دل میں یہ شوق ڈالے۔ وہاں تو مزہ آئے گا، یہاں اس دنیا کا جنت بننا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات یا اللہ کے چہرے کے دیدار کا شوق، یہ دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ دیکھیے سمجھیے گا، شادی تو چند گھنٹے کی ہوتی ہے نا، اس وقت تو اکثر لوگ گھبراہٹ کے شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، شادی کے لیے سوچنا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی تو مزہ آتا ہے نا۔ چلیے اب کپڑے سلیں گے، اب بازاروں میں جائیں گے۔ پہلے دور میں لوگ کپڑے ٹانکتے تھے، ایک خاص رسم کے طور پر سب کو بلاتے تھے کہ آپ سب آئیں، آج دلہن کے کپڑے ٹکیں گے۔ مزہ آ رہا ہوتا تھا، کوئی کرن لگا رہا ہے، کوئی دوپٹے، گھروں میں جاتے تھے کپڑے۔ اچھا یہ دو دوپٹوں پہ آپ لگا دیں، چار پہ یہ لگا دیں، اچھا اس کو ترپائیاں آپ کر دیں۔ اب سب کی جگہ ہاتھیوں نے لے لی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کا انسان جو دنیا میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے آیا تھا، وہ دنیا میں دوسروں سے ملنے کے شوق میں نکل جاتا ہے۔ تو روایت ہے سنن نسائی کی 1306، اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی آرزو کی تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کی آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں۔ اور کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو اور محبت کی ہو اور اس سے ملاقات کے شوق میں ایئرپورٹ پہنچے ہوں کہ فلاں فلائٹ سے وہ آ رہے ہیں، ذرا سی کوئی ایسی کیفیت دل دماغ میں لائیے۔ اور جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی بچے کو پہلی دفعہ دیکھنا ہو، کسی دلہن کو پہلی دفعہ دیکھنا ہو، شادی ہوئی اور منگیتر کو پہلے سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور پہلی ملاقات کا شوق کیا بندے کو بے خود نہیں کر دیتا؟ اپنی شادیوں کو سوچیے جو شادی شدہ سسٹرز ہیں، شادی سے پہلے لڑکیاں اکثر کھوئی کھوئی رہتی ہیں، چونک چونک جاتی ہیں، کیونکہ ان کو شوق لگا ہوتا ہے۔ بڑی پیاری طویل روایت ہے، آئیے ذرا اس دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی۔ اے اللہ، تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے،
اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے، یعنی زندگی اور موت بھی وہی چاہیے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اللہم واسلک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتی ہوں، یعنی دوسروں کے بیچ میں ہوں یا میں تنہائی میں ہوں، اکیلے میں ہوں، میں تجھ سے ڈرتی رہوں۔ آج تنہائی کے گناہ آسان ہو گئے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، حالانکہ وہ دنیا میں لوگوں میں نیک معروف تھے۔ پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو کہا لوگوں کے بیچ میں تو بہت اچھے کام کرتے تھے، لیکن اکیلے میں گناہ کا کوئی موقع آ جاتا تو اس کو نہیں چھوڑتے۔ چند سیکنڈ آنکھیں بند کیجیے اور سوال کیجیے، اکثر میں کیا کرتی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں آئے گا الحمدللہ اچھے کام کرتی ہوں، کبھی نماز پڑھتی ہوں، کبھی قرآن پڑھتی ہوں، کبھی گھر والوں کی خدمت کرتی ہوں۔ الحمدللہ میرا اچھا گمان ہے آپ سب کے لیے۔ لیکن اگلا سوال پوچھیے، یہ کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ میں اپنے فون پہ کیا دیکھنے لگ جاتی ہوں؟ میرے کان کیا سننے لگ جاتے ہیں؟ اور یہ میرا دل مجھے کن ارمانوں میں گم کر دیتا ہے؟ وہ جو میں نے فلاں رات دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ جو کسی سے کوئی بات سنی وہ کیا تھی؟ وہ میں کس ارادے سے گئی اور گھر والوں کو میں نے کیا کہہ دیا؟ بس اس ساری سوچ کو کہتے ہوئے کہیے، یسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ۔ دوسروں کو آتا دیکھ کر میں نے اسکرین بدل دی، دوسروں کے سامنے میں نے نماز لمبی کر دی، اور اب تجھ سے مجھے شرم نہ آئی، حیا نہ آئی مجھے تجھ سے؟ اور اللہ کو وہ بندہ بہت برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ، غیرت آتی ہے کہ جو لوگوں کے ڈر سے تو گناہ چھوڑ دے لیکن اکیلے میں گناہ کرنا نہ چھوڑے۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، اور اے میرے مالک میں اس بات کا سوال کرتی ہوں کہ رضامندی ہو یا پھر غضب کی حالت ہو، میں حق بات کہتی رہوں۔ رضامندی کہتی میں کسی سے خوش ہوں، اور غضب یہ کہ مجھے کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں مجھے حق بات کہنے والوں میں رکھنا، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں نا، بڑے محبت بھرے کلمے بولتے ہیں۔ اصل امتحان ہے جب اس پہ غصہ آیا ہو، تو پوچھئے ذرا ماں سے خوش ہوتی ہوں تو کیسے بولتی ہوں، اور ماں کی بات پہ غصہ آتا ہے تو کیسے بولتی ہوں؟ بچوں سے لے کے بڑوں، شوہر، بیوی، ہر رشتہ، ساتھ کام کرنے والے، ساتھی، کولیگز، ایڈمنز، استاد، میرا کیا حال ہوتا ہے؟ کہ اندر کی کلینزنگ نہیں ہو رہی؟ میں تو کہتی ہوں کہ یہ دعا ڈیپ کلینزر ہے، آپ کے اندر کے پوروں میں چھپی ہوئی ایک ایک میل نکال کے باہر رکھتی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتی ہوں، یعنی میرے پاس لاکھوں ہیں یا بس گزارے کے ہیں، میں فضول خرچ نہ ہوں، قسط ہو، امت مقتصدہ، نہ بہت خرچ کروں اور نہ بالکل فقیر ہو جاؤں، کوئی ایک خواہش میری میرے لاکھوں کو ضائع نہ کر دے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ میں اپنی حالت ایسی بنا لوں کہ پھر دوسرے مجھ پہ رحم کھاتے ہوئے میرے پاس وہ چیز لے آئیں۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور میں ایسی نعمتوں کا سوال کرتی ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، اینڈ لیس سپلائی۔ کوئی آپ میں سے چاہتا ہے کوئی چیز ملے اور ختم ہو جائے؟ سیل فون لوں اور چند دن بعد ٹوٹ جائے؟ نہیں چاہتے۔ اور بھی کوئی نعمت، اولاد ملے اور فوت ہو جائے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ کہتے ہیں کہ وہ دکھی ہیں، ساری زندگی کا غم اور ہم صرف اولاد ہیں؟ تو کیا کتنے ایسے نہیں کہ جن کو ملی اور چلی گئی؟ میں ایسے ساتھیوں کو جانتی ہوں، اولاد نہیں، اولاد نہیں، اولاد نہیں، ضد لگا لی نا، مانگا اللہ نے دیا، علاج کرائے، کسی علاج کے ذریعے اللہ نے
دے دی پریگنینسی، اور وہ بچہ بھی پیدا ہوا، انتہائی خوبصورت بچہ، حسین، لیکن 2 سال کے اندر وہ بچہ دنیا سے چلا گیا، اس میں نقص تھے۔ پھر وہ روتی تھی بچی کہ ہائے نہ ہی ہوتا، اور مجھے وہ یاد آتا ہے، ہر لمحے اس کو یاد کرتی ہے۔ تو اسألک نعیما لا ينفد، اور یاد رکھے نہ ختم ہونے والی نعمت شکر ہے، رضا ہے، تسلیم و رضا، رضیت باللہ ربن۔ اولاد مل جائے تو بھی تو اللہ نے انہیں خوشی دینی ہے، تو جو بندہ اولاد لیے بغیر اولاد محسوس کرے، اس سے بڑی نعمت کس کی؟ دیکھیے اولاد کے تھوڑے غم ہیں، تھوڑے مسئلے ہیں، تھوڑی اس کی ذمہ داریاں آج کے دور میں۔ اللہ آپ کو ان ساری چیزوں سے آزاد کر کے اپنے کاموں میں لگا دے، کھپا دے آپ کو، یہ سارے فی الخیرات کر رہے کہ آپ کو نیکی کی یہ بھاگ دوڑ اپنے لیے نعمت نہیں لگتی؟ اللہ نے آپ کو وقت دیا، آپ اس وقت کو اللہ کے رستوں میں لگا لیں، پھر انہی کے لیے ہاتھیوں کے پیچھے بھاگتے پھریں۔ اللہ نے ضروریات پوری کر دی ہیں، اللہ کا دین آپ کا راستہ دیکھ رہا ہے، دن رات صبح و شام 24 گھنٹے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ٹینڈر کھلے ہیں، اور آپ ان ساری نعمتوں کو، نیکیوں کے مواقع کو چھوڑ کر 4 پیسوں کے پیچھے بھاگیں، کافی پارٹیز کے پیچھے بھاگیں، کپڑے پہن پہن کے دوستوں کو جلانے کے پیچھے بھاگیں، کیا تھی زندگی؟ تو کہیے وَاسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اے اللہ میں تو آنکھوں کی وہ ٹھنڈک مانگتی ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، یعنی میری آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہے۔ اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے پارا سنا، کل ہی ہم نے بات کی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہم اپنی اولاد اور اپنے شوہروں کو بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتے دیکھیں کہ خوشی سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، جیسے ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے نکلے تھے نبی کے ساتھ ہجرت کی اجازت ملنے پہ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے باپ کو اس موقع پہ خوشی سے روتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے۔ جی، ابو بکر رو پڑے، کیوں؟ کہیں سیر پہ جا رہے تھے، کوئی بزنس ڈیل تھی؟ نہیں، ان کو نبی کا ساتھ مل رہا تھا، یہ تو موت کا سفر تھا، 100 اونٹوں کی قیمت تھی۔ تو جس بندے کو یہ تڑپ لگ جاتی ہے کہ بس مجھے تو یہی چاہیے، اس کی خوشی کا آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ بس الرضا بعد القضا، یہ ہے اصل دنیا کی جنت۔ آج کے سیشن کے اینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے یہ کہوں گی، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہنے کا سوال کیجیے اللہ سے۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا نا، اس کی دنیا بھی جنت ہے، اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے نا، وہ دنیا پا کر بھی محروم ہے، کلاش ہے۔ بس لکا بردلیش بعد الموت، محسوس کیجیے، اپنی موت کو سوچیں کیسی سخت گھڑیاں ہوں گی، اور پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے۔ تو بندہ تڑپ کے مانگتا ہے کہ اللہ موت کے بعد مجھے اچھی زندگی دینا، دنیا میں اگر تھوڑی 19-20 ہو گئی تو گزارا ہو جائے گا، 4 دن کی بات ہے، ہم نے یہاں رہنا تو ہے نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد ٹھنڈک چاہیے۔ وَاسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّةٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اے میرے مالک تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے، اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے، اور اس لذت کو اور اس چاہت کو پانے کے لیے جو ایمان مطلوب ہے نا، پھر اس کی دعا کرتی ہوں، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اب دیکھیے کہ نسائی کی یہ روایت 1306 کیا واقعی خوبصورت موتیوں سے بھری ہوئی ایک لڑی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے، میں نے اس طرح دعا مانگی جیسے نبی نے سکھائی؟ تو آج ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں
کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ مجھے اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ جنت میں چلے بھی جائیں اور اللہ اپنا دیدار نہ کرائے، کیونکہ وہ فلاں نیکی تم کر سکتی تھی، تم نے نہیں کی، وہ فلاں چیز کو تم نے سیریس نہیں لیا تھا، پھر کتنا رونا آئے گا۔ وہ رمضان میں تم ہاتھیوں کے پیچھے دوڑتی رہ گئی، اور وہ فلاں موقع تمہیں اللہ نے کہا تھا کہ تم یہ نیکی کا موقع آگے لے لو، تم نے کہا نہ میں نہیں لیتی وہ نیکی۔ تو اس وقت اپنے آپ کو بالکل ایک ٹوٹا ہوا انسان، ایک اتنا کمزور انسان سوچئے کہ جو پور پور اللہ کی محبت میں جھو رہا ہے اور دنیا کے غم اس کو ستاتے ہیں، اور پھر بندہ کہتا ہے وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الرَّبُّ، مولا یا مولا، سوائے رب کے اور کون ہے جو بندے پر رحم کرے؟ میرے مولا، میرے آقا، کوئی ہے؟ دیکھیے بچہ روئے، بچہ بیمار ہو، بچہ اچھا لگے، بچہ گندا، اس کے وجہ سے بو آئے، ماں ہی اس کو پکڑتی ہے۔ ہنستا بچہ سب کا، روتا بچہ ماں کا۔ بالکل اس وقت اپنے آپ کو لیں کہ اللہ آپ ہی تو ہیں جو میرے پہ رحم کریں گے، تو یہ مناجات کا سلسلہ سحری بنانے کے دوران جاری رکھیے گا۔ اپنے لفظوں میں دعائیں مانگے، یہ اپنے لفظوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ رب کے سوا اور کون ہے جو بندے پہ رحم کرے؟ انت الرازق وانا المرزوق، تو رازق ہے اور میں مرزوق ہوں۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المرزوق، سوائے رازق کے مرزوق پر رحم اور کون کرے گا؟ الا الرازق، مولا یا مولا یا، صرف مولا ہی ہے، صرف رب تو ہی ہے جو میرے جیسے کمزور مرزوق پر رحم کرے گا، کیونکہ انت الکریم، تو کریم ہے، کرم کرتا ہے۔ وانا اللئیم، اور میں لئیم ہوں، اور لئیم کے ملامت کے قابل۔ تو ہائے تو اتنا کرم والا اور میں اتنا نہ شکرا۔ وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّئِيمَ إِلَّا الْكَرِيمَ، سوائے کریم کے اور کون ہے جو لئیم پر رحم کرے؟ اے میرے مولا، اے میرے آقا۔ تو بس اپنے آپ کو ایک ایسا برتن سمجھ کر جس میں رب کی رحمتیں اونڈیلی جائیں، اپنے لیے دعائیں مانگے، اور آج کے دن کا آپ کا گول، نمبر 1، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں سے پہچاننا ہے۔ بچوں نے آج تنگ کیوں کیا؟ آج ایک دم میاں کا موڈ کیوں خراب ہو گیا؟ آج وہ خیر کی خبر جو ملی تو وہ کیوں ملی؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے رب کو سوچنا شروع کر دیں۔ دوسری آج کے دن کی آپ کی نیکی، اپنے ہاتھیوں کو پہچانی ہے، ٹائم کلرز، ٹائم ویسٹرز، لائف کلرز۔ کل وہ گناہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت شرمندہ کر دیں، ان کو گننا شروع کر دیں۔ اور تیسری چیز، اللہ کے چہرے کا دیدار، اس خواہش کو اپنی زندگی میں بھر لیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے چہرے کا دیدار دے، اور آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔